پیشنٹ ہیں, آپ مینٹلی ہیلدی لائف بولو نہیں گزار. گوروں کی فزیکل لائف بہت اچھی ہوتی ہے, فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, 90 سال بھی چلے جاتے ہیں. مینٹلی ہیلتھ میں ان کے کیا پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے, بہت سارے مسائل آنا شروع. تو روحانی ہیلتھ کہہ لیں یا مینٹلی ہیلتھ کہہ لیں, اس کے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی لائف بھی ہیلدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. خالی روح نہیں ہے, خالی جسم نہیں ہے ہماری باڈی میں, روح بھی ہے. جانوروں کی روح کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کو جیسا ہونا چاہیے ویسے بنا دیا اللہ. انسانوں کا ایسا نہیں ہے, انسان اپنی مرضی سے ایک طرف کو ڈھلکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طرف کو جاتا ہے, بزدل بن جاتا ہے, بہادر بن جاتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے, ذرا ذرا بے صبرا بن جاتا ہے, ناشکرا بن جاتا ہے, متکبر, فخور, شیخیاں بھگارنے والا. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. جن کے پاس دولت ہے, سخاوت نہیں ہے اور وہ دولت پہ اتراتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو فخور کہتے ہیں. فخر ہر وقت فخر کرنا, میں ایسا میں ویسا. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنے والے پسند نہیں ہے. جو شیخیاں بھگار رہا ہے نا, وہ اس کی روحانی لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کی روحانی لائف ٹھیک نہیں ہے, یہ بے سکونی میں جائے گا, یہ لازمی جائے گا بے سکونی میں. تو جیسے میرے بھائی فزیکل ہیلتھ کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, ایسے ہی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو اس کی لائف ہے اس میں بھی اعتدال اور بیلنس بولو ضروری ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کا وہ بیلنس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنانے والے سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے, نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے, نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں, 5 قوتیں. ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں, لیکن 5 ایسی طاقتیں ہیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے, لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بھوک کی ایک طاقت ہے, بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے. تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے, بھوک کی لگنا ختم ہو جائے, بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں, کھانے کی طرف لپکتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں, ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے, لگنے ہی دو, نہیں کھاؤ بس, تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جس میں وہ بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی, تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر, ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا, وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں. ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ 99.9% تو وہ ہے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں, کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں, بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں, یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں, بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے, بھائی کتنا کھانا ہے, کھانا بھی ہے, یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے, اور کتنا کھانا ہے, کس سے کتنا بچنا ہے, اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا, وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا, یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے. ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ, عقل یہ ایک طاقت ہے, یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت, ایک فن, ایک کمال اللہ نے انسان کو, جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے, یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. اس عقل کا اعتدال سے استعمال, وہ بھی میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ, غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے, لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی, کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا, بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا, غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے گا. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے,